بلکہ آپ کا قول بھی حجت ہے، آپ کا عمل بھی حجت ہے، اور آپ کی تقریر بھی، یعنی آپ کے زمانے میں کوئی چیز پیش آئی اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، تو جو مجھ سے کوئی حدیث سنتا ہے اسے حفظ کرتا ہے، اسے گویا کہ یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ سنے یا آپ کے حالات کو دیکھے اور اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے حفظ بھی کر لے، یاد رکھے، لاپرواہی نہ کرے اور دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، یہ تیسری شرط ہے، اور دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو جو رونق بخش رہا ہے اس کے لیے 3 شرطیں اللہ کے رسول نے رکھی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، یہ آج بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کا معاملہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور یاد کیسے رکھے گا اس کی متعدد وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے لکھ کر کے رکھ لے، اس کو یاد رکھے، یا اللہ نے اسے حافظہ اتنا قوی دیا ہے کہ وہ ذہن میں رکھے۔ تیسری صورت یاد رکھنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا بار بار مراجعہ کرتا رہے، لوگوں سے پوچھتا رہے کہ ہاں کل یہ بات سنی تھی اسی طریقے سے ہے، یعنی جو صورت بھی ہو یہ ہے کہ جیسے سنا ہے اس کو ویسے یاد رکھے۔ اگر الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کم سے کم معانی کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کا جو مفہوم ہے اس معانی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو جائے، اسے اچھی طریقے سے یاد رکھ لیتا ہے، اور یاد رکھ لینے کے بعد کیا کرتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی صرف اپنے پاس نہیں رکھتا، صرف اپنے ہی تک نہیں بلکہ اسے لوگوں تک جو خیر کی چیز اس کو ملی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ گویا جو چیز سنتا ہے اس کو یاد رکھا اور اس کی دعوت بھی لوگوں کو دیتا ہے۔ دعوت دینا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دینا، یہی دعوت کا کام ہے۔ ہدایت الخلق الی الحق، یہی دعوت ہے کہ مخلوق کی رہنمائی کرنا کس طرف، حق بات جو ہے اس کی طرف۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو سنا ہے اسے لوگوں تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حدیث رسول کو مرجھانے نہیں دیا، یعنی مٹنے نہیں دیا۔ حدیث رسول لوگوں تک پہنچی، بہت پہلے پہنچ، لوگ بھول گئے رہے ہوں گے، اس نے اسے تازہ کر دیا۔ اس لیے کوئی آدمی بسا اوقات ایک بات سنتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا آدمی وہی بات کہے تو وہی چیز تازہ ہو جاتی، چونکہ اس نے حدیث رسول سے متعلق یہ تازگی کا کام کیا ہے، اس لیے اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے تر و تازہ رکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتایا کہ اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے حامل فقہ کے معنی ہوتا ہے سمجھ کی گہرائی، جس سمجھ کے اندر پائی جائے وہی چیز کیا ہے؟ فقہ ہے۔ یعنی صرف علم نہیں ہونا ہے، علم کے ساتھ ساتھ اس کے حقیقت تک انسان پہنچے۔ عام فقہ جو اس سے مراد لیتے ہیں کہ مسائل فقہیہ، وہ اس سے الگ چیز، ایک عام چیز ہے، اس میں عقیدہ بھی داخل ہے، اس میں عبادات بھی داخل ہیں، اس میں معاملات بھی داخل ہیں، اخلاقیات، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ بہت سے حامل فقہ اپنے سے زیادہ دانا اور فقیہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بسا اوقات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ استاد سے سمجھدار اس کا شاگرد نکل جایا کرتا ہے۔ بہت سے شاگردوں کے بارے میں ان کے اساتذہ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے اساتذہ ان سے کہتے تھے کہ ہم نے جتنا اس نے مجھ سے سیکھا ہے اس سے زیادہ کہیں ہم نے سیکھ لیا ہے۔ تو بسا اوقات ایک شاگرد جو ہوا کرتا ہے، جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے، وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہے، اور بعض علم و فقہ کے حامل خود فقیہ نہیں ہوتے، یعنی وہ چیزوں کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ اب اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو دعوتی لحاظ سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے اوپر ایک نظر کریں۔ دیکھیے، پہلی چیز دعوت کی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ ساتھیو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا، آپ کی دعا کا مستحق بننا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص نہیں ہے۔
جس طریقے سے آپ کے زمانے کے لوگ آپ کی دعاؤں سے مستفید ہو سکتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ دعوت کا ہم کام کریں، حدیث رسول کو لوگوں تک پہنچانے کا ہم کام کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، دعوت اور تعلیم کی ترغیب، اس حدیث کے اندر دعوت کی اور تعلیم کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں کسی چیز کی فضیلت کا بیان کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں اس کے اوپر عمل کرو، لوگوں اس کو اپناؤ، ورنہ جو ہے ترغیب بیان کرنے کا کوئی کیا معنی ہے؟ اسی طریقے سے اگر ترہیب ہے، کسی چیز سے متنبہ کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے تم رک جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف معرفت تمہیں حاصل ہو جائے، علم ہو جائے، بس نہیں، جس چیز کی ترغیب ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اس حدیث سے دعوت اور تعلیم کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے حدیثوں کے بیان کرنے کی ترغیب، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد مسند احمد میں کہ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم مجھ سے سن رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تم مجھ سے حدیث سنتے ہو، تم سے لوگ حدیث سنیں گے، اور جو تم سے سن رہے ہیں ان سے اور لوگ حدیث سنیں گے۔ یہ ساتھیوں اسلام کا خاصہ ہے اس سند کا ہونا، ورنہ دنیا کے اندر کسی اور مذہب کے اندر یہ سند نہیں پائی جاتی تھی۔ اسلام نے یہ سند کا اختراع کیا ہے مسلمانوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دی ہے، تسمعون ویسمع منکم۔ اس حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا کہ نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث سنتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ گویا ہم سے سنا تم لوگوں نے، تم دوسروں کو سناؤ، اس کے بعد ہمارے لوگ ان سے سنیں گے، یہی جہاں تک کہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو خوب حدیثیں یاد ہو وہ اچھا فقیہ بھی ہو، یا جس کا مطالعہ وسیع ہو اس کی سمجھ بھی اتنی زیادہ ہو۔ نہیں، دین کی سمجھ اور حقیقی روح تک پہنچنا یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ، یہ ترغیب کی پڑھنے اور پڑھانے اور سننے سنانے کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ صرف انسان کو اپنے مطالعے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بڑوں سے سننا بھی چاہیے۔ بسا اوقات ایک بات کوئی انسان 1 گھنٹے کے مطالعے کے بعد حاصل کرتا ہے، اور وہی کسی استاد کے پاس، کسی شیخ کے پاس بیٹھتا ہے، اسے 1 منٹ 2 منٹ میں معلوم ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ ترغیب پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، صرف اپنے مطالعے پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس حدیث سے اور بھی فوائد ہیں، لیکن دعوتی یہی فوائد میرے سمجھ میں آئے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 8ویں فضیلت، دعوت کا کام صدقہ کا بہترین بدل ہے، بہترین بدل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ، قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف، أو وقال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقہ۔ ساتھیو، یہ حدیث بڑی اہم ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ یہ حدیث یہ ہے کہ ہر داعی کو چاہیے کہ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور اسے اپنے لیے بطور مشعل راہ کے قبول کرے۔ حدیث کا ترجمہ سنتے چلیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے، گویا وجوبی طور پر کرنا ہے، جیسے علی کل مسلم صدقہ۔ لیکن علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ ارشادی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا حکم اجماع سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اہل سنت جماعت اجماع حجت ہے۔
تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں آپ نے جو بیان فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے اور اعلیٰ وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ تاکید اور ارشاد کے لیے ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی صدقہ کہاں پائے گا؟ اگر نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے. گویا اسلام سب سے پہلے ساتھیوں ہمیں عمل کی دعوت دے رہا ہے. علی کل حال یہ موضوع بحث سے خارج ہے، لیکن آگے چلیے. تو لوگوں نے سوال کیا اگر اس کے پاس استطاعت نہ ہو، اسے کوئی کام ہی نہیں آتا ہے، نہ پڑھانا آتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس ہنر موجود ہے، تو وہ کیا کرے؟ یا وہ کام نہ کرے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مریض ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز میں مشغول ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین ہیں مریض ہیں جن کی خدمت کر رہا ہے، عمل نہیں کرتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یا وہ کام نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، ذَا الْحَاجَةِ ضرورت مند، ملہوف یعنی جو بہت ہی پریشان ہو. تو فرمایا کسی پریشان حال حاجت مند کی مدد کرے. لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں کر سکے. تو آپ نے فرمایا خیر یا بھلائی کا حکم دے. ظاہر بات ایک دعوت کی ایک چیز ہے، خیر کا یا بھلائی کا حکم دے. لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھے. کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی کسی کردار سے، اپنے تصرف سے، اپنی حرکت سے بچائے، تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. یہ ایک حدیث ہے اور اس معنی کی اور بھی بہت سی حدیثیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ابو ذر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس فقراء مہاجرین یا غریب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار تو بہت بڑا اجر لے کر کے چلے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتایا کہ کیا اللہ نے تمہیں وہ چیز نہیں بتائی جس کا تم صدقہ کر سکو؟ ہر بار تسبیح پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، روکنا صدقہ ہے. تو اس حدیث پر ہم اگر غور کریں تو ہمیں چند فوائد ملتے ہیں دعوتی لحاظ سے. پہلا فائدہ ہے دعوت کی فضیلت. وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک قسم کا صدقہ قرار دیا ہے. اور صدقہ کے کیا فوائد ہیں ذرا غور کریں. میں صرف ایک فائدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک فائدہ مسند احمد میں صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا. اب اگر بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یعنی دعوت کرنا بھی صدقہ ہے، تو گویا ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سایے کا مستحق ہو سکتا ہے. یعنی کسی شخص نے اس حدیث کو سنا اور اس نے کہا کہ ارے اب میرے پاس تو اللہ نے اتنا مال دیا ہی نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں صدقہ کر ہی نہیں سکتا. جبکہ آج کل اس زمانے میں یہ چیز بہت مشکل ہے، ہر آدمی کو اللہ نے دیا ہے، لیکن جیسے ابھی صورتحال ماضی قریب میں آئی اور ابھی بہت سے لوگوں کے لیے چل رہی ہے صورتحال، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ کچھ دے ہی نہ صدقہ کرنے کے لیے. تو اب وہ اس حدیث کو پڑھے کہ ہر مومن قیامت رب صدقہ کے سائے میں ہوگا، تو وہ کیا کرے؟ تو اسے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دعوت کا کام کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے گا، اور بھی جو صدقہ کے فوائد ہیں اس سے حاصل ہو سکتے ہیں. دوسرا فائدہ ساتھیوں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعوت کے کام میں لگا رہے. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو خیر کا کام کر رہے ہیں، ان سے اپنی زبان کو تو روکے رکھے. یہ بھی اس کے لیے صدقہ کے کام میں آئے گا. آج بہت سے لوگ یہ دیکھیں
کہ دعوت کا کام کرنے والوں پر، داعی پر، عمل جالیات سے منسلک لوگوں کے اوپر کیسی کیسی آوازیں کستے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذلک ایسا سمجھتا ہے کہ ان کے نظر میں سب سے اگر حقیر کوئی ہے تو یہی لوگ ہیں۔ اللہ کے بندے آ کر تم وہ کام کرو نا، یہ کام صرف انہیں لوگوں کا نہیں ہے، لیکن اگر تم کر نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اپنی زبان سے ان کو اذیت تو نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف تو نہ دو، اپنی زبان کو تو اس سے روک کے رکھو۔ تیسرا فائدہ، دعوت کا کام صرف عبادت طرف بلانا یا برے کام سے روکنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو عقلاً یا شرعاً برا ہے اس سے روکا جائے، اور عقلاً اور شرعاً مفید ہے اس کی ترغیب دی جائے۔ اگر نیت درست رہی تو یہ بھی عبادت میں داخل ہوگا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر ہے معروف کا لفظ آیا ہے، یأمر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے۔ معروف کیا چیز ہے ساتھیو؟ جو چیز شرعاً صرف شرعی طور پر حسن ہے، بہتر ہے، اسے خیر کہا جاتا ہے، اور جو چیز شرعاً اور عقلاً دونوں اعتبار سے بہتر ہو، اگرچہ شریعت کی اس بارے میں ترغیب نہیں ہے لیکن عقل اسے قبول کرتی، لوگ مانتے ہیں، وہ حسن، تو اسے معروف کہا جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ ساتھیو، ایک داعی کو جس نیکی کا بھی موقع ملے اسے انجام دینا چاہیے۔ اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ لوگوں نے کہا کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محنت کرے، کچھ حاصل کرے، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ غریب کا کسی محتاج کی مدد ہی کر دے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کہا بھلائی کا حکم دے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کہا کم سے کم وہ اپنے شر کو لوگوں سے رکھے رہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعوت کے کام میں لگا رہے، صرف عبادت، ایک جس نیکی کا بھی موقع ملے اسے کسی نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، داعی اگر ایک کام شروع کرتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، ایک کام داعی شروع کرتا ہے لیکن بظاہر اس کا کوئی فائدہ اس کے سامنے نہیں نظر آ رہا ہے، اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے، یا وہ کام کا اس میں سامنے رکاوٹ آ گئی، تو ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہے، آج آ کر کے ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ نہیں، ایک داعی کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلسلے وار چیزیں بیان فرمائی ہے۔ ایک کام کے اندر رکاوٹ آئی، دوسرا کام آپ شروع کیجئے۔ ایک جگہ آپ نے دعوت کا کام کیا، وہاں لوگ آپ کو دعوت کا، دوسری جگہ اختیار کر لیجئے۔ آپ کو زبان سے دعوت کا موقع نہیں تو قلم استعمال کیجئے، قلم سے نہیں ہے تو اپنے کردار سے دعوت کام، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کو نہیں چھوڑنی چاہیے جو داعی کے لیے مفید ہو۔ چھٹا فائدہ، داعی کو چاہیے کہ اپنے عزت نفس کا پاس و لحاظ کرے، حتی الامکان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ جب کہا کہ صدقہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا یعمل بیدی، اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود بھی اس سے مستفید ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب آگے کی حدیث طرف چلتے ہیں۔ دعوت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعوت ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے یاد رکھا ہے، کچھ یاد رکھا ہے آپ نے فتنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اے امیر المؤمنین، ہم نے یاد رکھا ہے، آپ نے جو کہا ہے بعینہ اسی طرح یاد رکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ انک علیہ اور علیہا لجری، تم فتنوں کے بارے میں بیان کرنے میں، فتنوں کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنے والے بہت دلیر ہو، لاؤ سناؤ کیا ہے، آپ نے فرمایا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی۔ آدمی کو جو فتنے لاحق ہوتے ہیں اس کے اہل کے لحاظ سے،
ظاہر بات ہے اہل و عیال کی وجہ سے انسان بسا اوقات فتنے میں یعنی عبادت کے اندر دعوت کے کام وغیرہ میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے. وَمَالِهِ اور مال کے لحاظ سے مال کی محبت میں پڑ کر کے انسان، اور آج کل تو مال کی محبت یہ ہے کہ اگر مال ملے گا تو تقریر کریں گے اور اگر مال نہیں ملے گا تو تقریر نہیں کریں گے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. وَوَلَدِهِ اور اولاد کے بارے میں پڑھ کر کے. وَجَارِهِ اور جار یعنی جار کا حقوق ادا نہیں کرتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن آپ نے کیا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ. یہ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ، والامر والنہی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے لیے کفارہ یعنی یہ جو گناہ ہوا، یہ جو کوتاہی ہوئی، دعوت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کر دیتا ہے. یہ حدیث مختصر سی ہے، اس کا فائدے پر نظر رکھیں کہ دعوت کی فضیلت کی یہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. جس طریقے سے نماز کفارہ بنتی ہے، اسے دعوت بھی کفارہ بنتی ہے. دوسری چیز، داعی کو چاہیے کہ مال و دولت اور اہل و عیال کے فتنے میں پڑ کر دعوت کا کام نہ چھوڑے، اس لیے کہ دوسرے ہی فتنے بڑے کافی ہیں. دعوت کرے کم سے کم جو ہے اس کے کفارہ تو بنے. تو اہل و عیال کے فتنے پڑھ کے دعوت کا کام نہ چھوڑے. اسی طریقے سے ایک بات پر اور غور کریں، نماز، روزے اور صدقہ کی طرح دعوت کا کام بھی بہت اہم ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے. کوئی نماز نہ پڑھے اسے تو برا کہیں گے، لیکن کوئی بہت پڑھ لیا ہے، مدرسے سے سند لے لی ہے اور دعوت کا کام نہیں کرتا، اسے کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. بلکہ اگر وہ صرف نماز پڑھتا ہے اور اپنے تعلق لوگ سے بڑا اچھا سمجھتے ہیں. نہیں، وہ اچھا نہیں ہے، برا انسان ہے. تو داعی کے لیے جیسے نماز، روزہ اور صدقہ اہم ہے، ویسے اس کے لیے دعوت کا کام اہم ہے. البتہ یہ واضح رہنا چاہیے جس طریقے سے مذکورہ کام، نماز کبھی واجب ہوگی، دعوت کا کام بھی کبھی واجب ہوگا اسی طریقے سے. روزہ واجب ہوگا، دعوت کام اسی طریقے سے واجب ہوگا. جیسے نماز نفل ہوگی، دعوت کا کام بھی نفلی ہوگا. بعین ہی اسی طریقے سے دونوں میں اس ناحیے سے کوئی فرق نہیں ہے. چوتھا فائدہ، ایک شخص اپنے طور پر خواہ کتنا ہی اچھا اور عبادت گزار ہو، لیکن اگر دعوت کا کام نہیں کرتا ہے تو وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے، وہ بہت بڑا اپنا گھاٹا کر رہا ہے. پانچواں فائدہ، ایک مسلمان خصوصاً ایک داعی کو فتنوں سے بچنا چاہیے اور اس سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرنا چاہیے. 10ویں حدیث جو دعوت کے فضائل سے متعلق ہے وہ ہے کہ دعوت کا کام انسان کو اور اس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے. دعوت کا کام اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے. اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. کہ اللہ کی حدود پر قائم شخص یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو حدود ہیں اس پر جو قائم ہے، اس کو ادا کر رہا ہے، اور انہی میں سے ایک بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے. یہ بھی ایک حد ہے. قائم شخص کی مثال اور اس شخص کی مثال جو اس میں مبتلا ہو گیا ہے ان لوگوں کی سی ہے جو کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرعہ اندازی کیے. بعد کے حصے میں اوپر کا طبقہ آیا اور بعد کے حصے میں نچلا طبقہ آیا. اب نچلے حصے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، جس سے وہ محسوس کرتے کہ اوپر والوں کو ہم سے اذیت پہنچ رہی ہے، جیسا کہ یہ فطری چیز ہے. لہذا انہوں نے باہم مشورہ کیا، کہا کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تو بہت بہتر ہو. اس طرح سے ہم اوپر والوں کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنیں گے. اس حدیث کے اوپر ساتھیوں غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ مبتلا ہیں. اس صورت میں اگر لوگ ان کو اور ان کے ارادوں کو پورا کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو سبھی ہلاک ہو جائیں گے
اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچ جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دعوت کی اہمیت ایک مثال سے پیش کی ہے جو سنا آپ نے۔ اب اس کے فوائد پر غور کریں آپ۔ دعوت و تبلیغ کی فضیلت کی وہ سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو جو شخص اس کشتی کے اوپر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو کشتی پر سوار نہیں ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا۔ جو معاشرہ، جو گاؤں، جو شہر دعوت کا کام کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو گاؤں، جو شہر، جو علاقہ، جو معاشرہ دعوت کا کام چھوڑ دے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ دوسری بات، دعوت و تبلیغ کی ضرورت و اہمیت کی اس میں کوتاہی پوری امت کی ہلاکت کا سبب ہے، ایک نہیں بلکہ پوری امت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر کچھ لوگ ہیں جو دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس کام کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اب ہلاکت ہوتی ہے پورے معاشرے کی، سارے لوگ اس کے اندر ہلاک ہوں گے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اذا رأیتم امتی تہاب الظالم، جب دیکھو کہ میری امت ظالم سے ڈر رہی ہے۔ ظالم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کرنے والا ظالم ہے۔ کہ ظالم کو ڈرے کہ ہاں یہ کہے کہ تو ظالم ہے، تو ظلم کر رہا ہے، جب اس بات سے ڈرتی ہے تو فقط تودع منہم، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس پر سے اٹھ چکی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے دعات کا برائی پر خاموش رہنا اگر روکنے کی استطاعت ہو تو جرم اور گناہ ہے، یعنی کسی برائی کو دیکھنا اور منع نہ کرنا، اگر منع کرنے کی طاقت ہے تو کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے تو صرف یہ کہنا کہ ارے بھائی ہم عالم نہیں ہے، نہیں، یہ گناہ کا کام ہے اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ رہا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا۔ دعات کے لیے یہ اسلوب بہت اہم ہے، کسی بھی چیز کی خوبی یا اس کی خطرناکی کو مثالوں سے سمجھائیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سمجھایا۔ اور ساتھیوں، یہ تجربے کی بات ہے کہ بسا اوقات ایک بات جب اس کی کوئی مثال آپ نہ دیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت سے دعات اسی لیے کامیاب ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کے بارے میں دعوت سے پہلے اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ کسی کی ناراضگی، کسی کی برہمی یا کسی کا اگر ہم سے اذیت پہنچتی ہے، لیکن اذیت پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، اگر اس ڈر سے اگر انسان دعوت کا کام چھوڑتا ہے تو ناجائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کوئی آدمی سوتا ہے، ظاہر بات اس کی نیت ٹوٹے گی تو اس کو اذیت اس کی نیند کھلے گی، ہم اس کو بلائیں اذیت پہنچے گی نا، تو ہم اس لیے اسے یہ نہیں چھوڑیں گے اس کی جو ہے نیند خراب ہوگی، نہیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی گنہگار ہیں اللہ کی طرف، اور وہ بھی گنہگار ہے۔ ہمیں اسے بتانا ہے، منع کرنا ہے، روکنا ہے، کہنا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا پھر اس کا معاملہ اپنے الگ ہے۔ یہیں سے دعات کو ایک سبق لینا چاہیے کہ اگر پڑوسی کی طرف سے اگر کوئی اذیت ہے جس پر اسے اختیار نہیں ہے تو اس پر صبر ضروری ہے۔ دعات کو یہیں سے سبق لینا چاہیے کہ اگر دعوت کے عوض کسی قسم کی اذیت پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کریں۔ زمین، گھر یا اس قسم کی چیزیں جن کی برابر تقسیم ممکن نہ ہو اس کے بارے میں قرعہ اندازی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ دعوت سے الگ ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے ایک اور چیز پر آپ کو لے آ رہا ہوں فائدے پر۔ اس سے لستہمو، یعنی وہاں پر رہنے کون اوپر کی منزل میں رہے گا اور کون نیچے کی منزل میں رہے گا، اس کے لیے قرعہ اندازی کی جائے۔ تو کوئی زمین ہے برابر تقسیم نہیں ہو پا رہی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے۔ یہی بعین ہی دعوت کے بارے میں بھی ہے کہ اگر دعوت کے معاملے میں بھی کبھی قرعہ اندازی کرنی پڑے تو یہ کی جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کیجیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر لوگ یہ جان جائیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا اجر ہے، پھر اس جگہ کو بغیر قرآن اندازی کے نہیں حاصل ہے تو قرآن اندازی پر کریں گے، قرآن اندازی کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نیک کے کام کرنے، دعوت کے کام کرنے میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ وہاں قرآن اندازی کا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی ہے. 10واں فائدہ، دعوت یا دینی مجال میں نہیں، یہ ہم نے فائدہ ذکر کر دیا ہے کہ دعوت اور دین مجال میں اگر قرآن اندازی کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں آخری حدیث اور ہم سن لیتے ہیں، بلکہ حدیثیں تو ایک اور حدیث سن کر بات بند کرتے ہیں کہ یہ ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہم میں سے بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. کبھی انہوں نے اپنا مراجعہ کیا، اپنے اوپر نظر ثانی کی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے روایت سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم ضرور دو اور برائی سے ضرور روکو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیجے گا، پھر تم اس سے اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. ایک اور حدیث جو صحیح ابن حبان سنن ماجہ میں، حضرت مسند احمد میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے. آپ کے چہرے سے میں گھبراہٹ کو محسوس کر رہی تھی کہ کوئی معاملہ ضرور پیش آیا ہے. آپ اندر آئے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو کیا اور کوئی گفتگو کیے بغیر نکل گئے مسجد کی طرف. میں دروازے پر کان لگا کر کے سننے لگی کہ آپ کیا بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ممبر پر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی یقول لکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہہ رہا ہے. گویا یہ حدیث قدسی ہے اور اسی چیز کو پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی فرما رہے تھے مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یعنی دعوت کا کام کرو قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری نہ کروں. بارش کے لیے تم ہم سے نماز صلاۃ استسقاء پڑھو لیکن تمہاری نماز یہ دعا قبول نہ ہو. اور قبل اس کے کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں، دشمنوں کو تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے. مائی عائشہ بیان فرماتے صرف اتنا ہی آپ نے کہا اور اتر آئے. ساتھیو، اس سے دعوت کی اہمیت و فضیلت کہ اس میں کوتاہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مدد روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں بندوں پر نازل نہیں کرتا ہے، ان کی مانگیں پوری نہیں کرتا ہے. اس کے برعکس گویا دعوت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. مشکل وقت میں بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً غالب اور قوت والا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی اللہ کی مدد کس کو ہونے والی ہے کہ ہم انہیں زمین کے اندر اگر جگہ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو گویا دعوت کا کام چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد رکتی ہے، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، طلبات ہماری قبول نہیں ہوتی، اور دعا کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسرا فائدہ،
दावत के अमल को तर्क करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी वजह से बंदों के अमाल कबूल नहीं होते। अस्तगफिरुल्लाह, दुआ हमारा एक अमल है, कबूल नहीं हो रहा है, क्यों? हमने दावत का काम नहीं किया है। और आखिरी फ़ायदा इस हदीस का देखें कि दावत पर हिर्स अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा है। आप देखें, अल्लाह ताला ने आपको ये बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको ये हदीस आपके सामने ये रखी है, वही फरमाई, आप हत्ता कि अपने अहलो अयाल से भी बात भी नहीं किए, सिर्फ घर में वजू के लिए दाखिल, इतनी ताखीर हुई बल्कि इससे ताखीर नहीं किया और सीधे मिंबर पर चले गए और यही इतना लोगों के सामने बयान किया। साथियों, इसी तरीके से हमें और आपको सामने रखना चाहिए कि दावत का एक फ़ायदा हदीसों से साबित होता है कि बनु इसराइल की हलाकत और बर्बादी का सबब क्या बना है, वो दावत के अंदर कोताही हुई है, जैसे सुनन अबू दाऊद के अंदर रवायत है। इसी तरीके से एक आखिरी बात जो आज हम रखते हैं वो ये है, मशक्क़त और परेशानी के मौके पर दावत का अजर बहुत ज़्यादा हो जाया करता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु अदलिन इंद सुल्तानिन जाइर। अगले हफ्ते में इस हदीस से मुताल्लिक और दावत का काम हम क्यों करें, हदीसों की रोशनी में ये दो बातें आपके सामने रखी जाएंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो गई जिसके लिए हम मादरत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।